منٹو نے کہا تھا کہ عصمت فروش عورت ایک زمانے سے دنیا کی سب سے ذلیل ترین ہستی سمجھی جاتی ہے، مگر کیا ہم نے غور کیا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم میں سے اکثر ایسی ذلیل و خوار ہستیوں کے در پر ٹھوکریں کھاتے نظر آتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بھی ذلیل ہیں؟ زمانے کے جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں۔ میری تحریر میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جس نقص کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، دراصل وہ موجودہ نظام کا نقص ہے۔ ویشیا اور باعصمت عورت کا مقابلہ ہرگز مت کیجیے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ان دونوں کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ویشیا خود کماتی ہے اور باعصمت عورت کے پاس کمانے کے لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ فرانس میں بغاوت کے دوران پہلی گولی ویشیا کو لگی تھی۔ امرتسر میں جلیانہ والا باغ کے خونی حادثے کی ابتدا اس نوجوان کے خون سے ہوئی تھی جو ایک ویشیا کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ویشیا صرف اس مرد پر اپنے دل کے تمام دروازے کھولے گی جس سے اسے محبت ہوگی۔ ہر آنے جانے والے مرد کے لیے وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ جس طرح باعصمت عورتیں ویشیاؤں کی طرح حیرت اور تعجب سے دیکھتی ہیں، ٹھیک اسی طرح وہ بھی ان کی طرف اسی نظر سے ہی دیکھتی ہیں۔ منٹو نے کہا تھا کہ ویشیا کو صرف باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے رنگ روپ، اس کی بھڑکیلی پوشاک، آرائش و زیبائش دیکھ کر یہی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ وہ خوشحال ہے، لیکن یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ چور، اچکے، راہزن اور ویشیائیں بغیر شراب کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ منٹو نے کہا تھا کہ ایک باعصمت عورت کے سینے میں محبت سے عاری دل ہو سکتا ہے، اور اس کے برعکس چکلے کی ایک ادنا ترین ویشیا بھی محبت سے بھرپور دل کی مالک ہوتی ہے۔ منٹو نے کہا تھا کہ جس طرح گھر کے نوکر جٹ پٹ اپنے آقاؤں کے بستر لگا کر اپنے آرام کا خیال کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ویشیا بھی اپنے گاہکوں کو نمٹا کر اپنی خوشی اور راحت کی طرف پلٹ آتی ہے۔ جب ایک سماج اپنے قوانین پر از سر نو غور نہیں کرے گا، وہ نجاست دور نہیں کر سکتا، اور نہ ہو سکتی ہے جو تہذیب و تمدن کے زمانے میں ہر شہر اور ہر بستی کے اندر موجود ہے۔ اگر ویشیا کا ذکر فوش ہے تو اس کا وجود بھی فوش ہے۔ اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ اس کا ذکر خود بخود مٹ جائے گا۔ منٹو نے کہا تھا کہ بازاری عورتیں سماج کی پیداوار ہیں اور سماج کی وضع کردہ قوانین کی کھاد ان کی پرورش کرتی ہے۔ اگر ان کو اچھا بنانا درکار ہے تو سارے جسم کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک سماج اپنے قوانین پر از سر نو غور نہیں کرے گا، وہ نجاست کبھی دور نہیں ہوگی جو تہذیب و تمدن کے اس زمانے میں ہر شہر اور ہر بستی کے اندر موجود ہے۔ منٹو نے کہا تھا کہ تعجب تو اس بات کا ہے کہ جب صدیوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ویشیا کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا، تو ہم کیوں اپنے آپ کو اسے ڈسواتے ہیں اور پھر کیوں خود ہی رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں؟ ویشیا ارادتاً یا کسی انتقامی جذبے کے زیر اثر مردوں کے مال و زر پر ہاتھ نہیں ڈالتی، وہ تو سودا کرتی ہے اور کماتی ہے۔ ویشیا یا طوائف اپنے تجارتی اصولوں کے ماتحت ہر مرد سے جو اس کے پاس گاہک کی طور پر آتا ہے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور کوشش کرے بھی اگر وہ مناسب داموں پر یا حیرت انگیز قیمت پر اپنا مال بیچتی ہے تو یہ اس کا پیشہ ہے۔ بنیا بھی تو سودا تولتے وقت ڈنڈی مار جاتا ہے۔ بعض دکاندار زیادہ قیمتیں پر اپنا مال بیچتے ہیں اور بعض کم قیمت پر۔ ایک باعصمت عورت کے سینے میں محبت سے عاری دل ہو سکتا ہے، اور اس کے برعکس چکلے کی ایک ادنا ترین ویشیا محبت سے بھرپور دل کی مالک ہو سکتی ہے۔ جس طرح گھر کے نوکر جٹ پٹ اپنے آقاؤں کے بستر لگا کر اپنے آرام کا خیال کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ویشیا بھی اپنے گاہکوں کو نمٹا کر اپنی خوشی اور راحت کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ ویشیا یا طوائف اپنے تجارتی اصولوں کے ماتحت
ہر مرد سے جو اس کے پاس گاہک کے طور پر آتا ہے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ مناسب داموں پر یا حیرت انگیز قیمت پر اپنے مال بیچتی ہے تو یہ اس کا پیشہ ہے۔ بنیا بھی تو سودا تولتے وقت ڈنڈی مار جاتا ہے،